السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ARQ ٹاک شو میں حاضر ہیں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور ٹیچر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، ڈبیٹر بھی ہیں، اور بہترین جناب اعلیٰ شاعری بھی فرماتے ہیں، شاعری کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو میری مراد حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ٹائم دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا۔ کا نام حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی، تو یہ بنگش کیا ذات ہے یا یہ نام ہے آپ کا؟ یہ کیا چیز ہے یہ؟ اچھا، نام ہے میرا مسلم، اچھا اور بنگش جو ہے یہ بائی کاسٹ ہیں ہم۔ بنگش کا تعلق بیسیکلی پٹھانوں سے ہے۔ اچھا، ایک راز کی بات یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے زیادہ تر آپ قبلہ آغا جان کے بہت قریب رہتے ہیں، جی، تو قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی مدظ العالی کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ قبلہ آغا جان مدظ العالی محدث حیدرآبادی میرے خالو ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، جو کچھ بھی ہوں وہ آغا جان کی بدولت۔ آغا جان نے کرم کیا، آغا جان نے چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ آپ نے قرات کا کورس دارالعلوم معصور برکات میں کیا؟ ہاں، آغا جان نے حفظ القرآن کے لیے لگا دیا۔ تو پھر جب حفظ القرآن مکمل ہو گیا تو پھر آغا جان جب ملاقات ہوتی تھی نا آغا جان سے، آغا جان یہ کہتے تھے بیٹا قاری قرآن کب بن رہے ہیں، تجوید کب پڑھ رہے ہیں، تجوید کب پڑھیں گے؟ تو اب آغا جان بار بار کہتے تھے، تو پھر یہ دل میں بھی شوق ہوا کہ آغا جان کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، پھر ہمیں پورا تو کرنا ہے۔ بس پھر وہی تجوید القراءت جو مکمل ہوئی نا، وہی المدارس دارالعلوم معصور برکات۔ اچھا حافظ صاحب، ہمیں دوران طالب علمی حفظ کرتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ جو آج تک یاد ہو، اور جو ہے نا وہ یاد کرتے ہوں تو آج بھی جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ماحول سا بن جاتا ہے نا، واقعہ یار وہ فلاں بات، تو کوئی ایسا واقعہ آج بھی یاد ہو آپ کو؟ قرآن المبارک کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے، حفظ القرآن جب مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے تو شبینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب رات میں شبینے کے لیے کسی کے گھر پہ، ہمارے استاد محترم تھے، ان کی ایک رشتہ دار کے یہاں گھر پہ شبینہ ہوا کرتا تھا، تو یہ کہہ لیں کہ ہماری وہاں پریکٹس تھی۔ مطلب وہاں جو بچے جاتے تھے وہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے کہ بھائی آگے سال تراویح میں کس طریقے سے پڑھانا ہے نا۔ اب وہاں جا کے جو سب کا ملنا ہوتا تھا نا، وہ ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا، الگ ہی محفل ہوتی تھی۔ ایک پڑھ رہا ہوتا تھا، باقی پیچھے سن رہے ہوتے تھے، پھر جو جس کی باری آنے والی ہوتی تھی وہ بیٹھا ہوا یاد کر رہا ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول کے بعد وہ ماحول مجھے آج تک نہیں ملا، سچ پوچھئے تو، کہ وہ اتنا اچھا ماحول تھا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی بھی جب رمضان آتے ہیں تو ایک آدھ دفعہ قاری صاحب سے اجازت لے کے قاری صاحب کو کال کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی وہ جو حفظ القرآن کا سلسلہ، جو شبینوں کا سلسلہ ہے نا، وہ اس سلسلے کے بعد نہیں ملا، وہ بہت کمال سلسلہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ حافظ صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، آپ کے نام میں برکاتی بھی لگتا ہے، کہاں مرید ہوئے، کس سے مرید ہوئے؟ ہمارا جو خاندان ہے نا، سارا کا سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ قبلہ آغا جان۔ واہ واہ۔ تو ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ یا کسی بھی طرح کا فیصلہ یا کوئی بھی بات ہو تو قبلہ آغا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور بس عرض کرتے ہیں، پھر آغا جان جو بھی کہیں۔ تو مجھے بچپن سے ہی مدرسے میں رہا، احسن برکات میں آنا جانا ہوتا تھا محافل کے اندر، تو شوق تھا کہ بھائی سب مرید ہوتے ہیں، میں بھی ہوں۔ پھر جب آپ جانتے ہوں گے جب عرس مبارک ہوتا تھا حضرت خلیل ملت علیہ الرحمہ کا، گھر پر بھی جو ہوتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن جو پہلے محفل ہوتی تھی روڈ کے اوپر بڑی محفل ہوتی تھی، تو اس کے اندر میں دیکھتا تھا کہ بھائی لوگ آ کے آغا جان سے مرید ہو رہے ہوتے تھے۔ اچھا اس وقت چھوٹے تھے، کم سن تھے، پتہ نہیں تھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، پوچھتے تھے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ مرید ہو رہے ہیں، یہ اس طریقے سے دل میں شوق ہوا کہ بھائی مرید ہونا چاہیے، آغا جان کا مرید ہونا ہے آغا جان۔ تو پھر والدہ ماجدہ کے ذریعے، والدہ ماجدہ سے میں نے عرض کی، تو والدہ نے پھر قبلہ آغا جان سے عرض کی، پھر آغا جان نے باقاعدہ ایک وقت دیا۔ پھر جب غالباً اگلے سال عرس ہوا تو اس کے اندر آغا جان نے مجھے بیعت کیا اور میں آغا جان کا مرید ہوا۔ ماشاء اللہ، آپ مرید آغا جان سے ہیں؟ ہاں۔ اچھا،
مجھے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب ماشاء اللہ سے آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور میں نے آپ کی نعتیں بھی سنی ہیں، آپ نعت خواں بھی ہیں. بالکل. تو یہ نعت کا شوق کیسے بیدار ہوا اور کس طریقے سے نعت کہاں سیکھی، کس سے سیکھی، یا ویسے ہی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب میں چھوٹا سا تھا نا، اور وہی والی بات کہ میں مدرسے کے اندر ہمارا تو آنا جانا لگا رہتا تھا، تو وہاں پہ جو آج بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جمعرات والی جو بزم ہوتی ہے نا، بزم طلبہ برکاتیہ، ہاں بزم طلبہ برکاتیہ کے تحت اس کے اندر نعت پڑھنے کی دلی تمنا اور ہم پڑھا کرتے تھے نا. اچھا شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ ہاں اب الحمدللہ شاعری کا شوق رکھتے ہیں، شاعری بھی کر لی. اچھا پہلے نہیں تھا، اب آیا؟ نہیں، یہ جب سے یونیورسٹی والا ماحول آیا، یونیورسٹی کے اندر آئے، داخلہ ہوا یونیورسٹی کے اندر، پھر شعراء کرام کے جو اسلامک شعراء کے جو ہے نا، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال نے جو لکھے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے جو لکھے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو شاعری ہے ان کی، وہ بہت اچھی لگی مجھے. واہ. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسلامک کلچر کیا یونیورسٹی میں، کیسا تجربہ رہا؟ کہ میں نے وہاں پہ 4 سال یونیورسٹی گزاری. آپ علامہ صاحب یقین کریں کہ کسی لڑکے کی، کسی مرد کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی سامنے سے لڑکی اس کو اجازت نہ دے. کسی لڑکے کی، کسی مرد کی ہمت نہیں ہو سکتی. آپ خود اس کو اگر اجازت دیتے ہیں تو وہ کرے گا، ورنہ ایسا نہیں ہے یونیورسٹی کا ماحول. ہمارے یہاں مسکنسیپشنز یہاں پھیلے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹیز کے ماحول بہت خراب ہیں. دیکھیں ہم ماحول خود بناتے ہیں. آپ گندگی میں جا کر گندے ہونا پسند کریں گے تو گندے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ وہاں پہ بھی اپنے لیے صاف راستہ اختیار کر لیں گے تو آپ صاف رہیں گے. ہم نے یونیورسٹی گزاری الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ صرف بوائز تھے، ہماری اپنی کلاس کے اندر گرلز بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا. بہت ساری خواتین تو اس طریقے کی تھیں علامہ صاحب کہ 4 سال گزر گئے ہم نے ان کی آواز تک نہیں سنی. اچھا جی. اور وہ ہمارے ساتھ مطلب ہم پڑھتی تھیں کلاس کے اندر، ہمارے یہ سمجھ لیں جیسے ہم اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی اسٹوڈنٹ تھیں. تو یہ ماحول ہم خود بناتے ہیں. حافظ صاحب یونیورسٹی میں ظاہر سی باتیں ینگسٹر بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ آج بھی دوستوں سے ملتے ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہو اور کلکلاہٹ آ جاتی ہو، اور وہ یاد کہ یار وہ یاد ہے فلاں واقعہ ایسا ہوا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، بڑا لطف آیا تھا، کوئی ایسا واقعہ سنا دیں؟ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے ہیں ڈاکٹر بشیر رند صاحب نا، وہ انہوں نے ہمیں پڑھائی کتاب النکاح صحیح بخاری کی. اچھا. اور جب یقین کریں وہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا، کلاس فل ہوتی تھی نا، اللہ کلاس فل ہوتی تھی. تو یہ والا جو واقعہ ہے آج بھی جب ہم سب دوست بیٹھتے ہیں، فیوریٹ سبجیکٹ تھا یہ ہم سب کا نا. تو فیوریٹ جو سبجیکٹ تھا لاسٹ ایئر وہ یہی تھا کتاب النکاح جو پڑھنی تھی نا ہم نے صحیح بخاری کی، اور ڈاکٹر صاحب نے پڑھائی بھی بڑی عمدہ ہمیں. تو یہ جو ایک موضوع ہے نا، یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہم جب آج بھی دوست بیٹھتے ہیں نا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں لٹرلی کہ ہماری فیئرویل ایک وہ ہوتی ہے جو ہم ٹیچرز کو دیتے ہیں کہ بھائی ٹیچر سے آخری ملاقات ہوتی ہے نا، وہ ہم نے ایک حیدرآباد کے مقامی ہوٹل کے اندر دی. تو وہاں پہ صرف اور صرف بوائز، اور جو بوائز ٹیچرز تھے نا وہ تھے نا. تو وہاں پر ٹیچرز نے، بچوں نے ٹیچرز کی نقل اتاری کہ ہاں کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ بھائی پورے سال آپ نے ہمیں کیسا دیکھا کر کے دکھاؤ. تو وہاں پہ ٹیچرز نے مجھ سے یہ کروایا اچھا کہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کتاب النکاح کیسے پڑھائی ہے. تو میں نے وہاں پہ بھی یہی کر کے دکھایا. تو وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ آج بھی دوست بیٹھتے ہیں تو کیا موضوع لے کے بیٹھتے ہیں، وہ یہی موضوع لے کے بیٹھتے ہیں کہ کتاب النکاح کیسے. نکاح ہی چل رہا ہے، نکاح ہی. اللہ پاک آپ لوگوں کا نکاح بھی فرمائے، آمین آمین. حضرت کو آج بھی بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، اور ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہی ماننے والے ہیں. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان جیسا عاشق رسول تو میں نے دیکھا ہی نہیں. بے شک ان جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا. اور پھر انہوں نے تو کیا خوب کہا ہے، وہ میں نے آپ سے ہی سنا تھا. آپ کا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک، ہاں صحیح وہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو پھر آپ نے وہ جو کیا خوب اس کو باندھا تھا کہ اعلیٰ حضرت حیراں بھی ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو اعلیٰ حضرت تو یہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو شریعت مطہرہ کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا. بے شک
جو چیز سمجھنی ہو اعلیٰ حضرت سے سمجھ لو, سمجھ جاؤ گے. بے شک. ناظرین, تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا باتیں سن کے, گفتگو سن کے. امید کرتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. احمد رضا قریشی اپنے ہوسٹ احمد رضا قریشی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.